اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا۔ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرو، اپنی اولاد کو مفلسی اور تنگی، فقر و فاقے کے ڈر سے قتل مت کرو۔ ان کا قتل ہم تمہیں روزی دیں گے اور ان کو بھی ہم روزی دیں گے۔ نحن نرزقکم وإیاہم، روزی ہمارے ذمہ ہے، ان کو قتل مت کرو۔ نحن نرزقکم، ہم تمہیں روزی دیں گے، وإیاہم، اور انہیں بھی روزی ہم دیں گے۔ ان قتلہم، یقین جانو ان کا قتل کرنا یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے، خطأ کبیرہ۔ بعض ماں باپ ان کو پتہ نہیں چلتا، 2 مہینے بھی گزر جاتے ہیں اور ماں امید سے ہوتی ہے، 3 ماہ بھی ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد جا کے بعض ایسے ہوتے ہیں، اس کے بعد جا کے کچھ ان کو پتہ چلتا ہے کہ بھئی 2 مہینے ہو گئے ہیں، اب ہمیں چیک اپ کرانا چاہیے۔ تو چیک اپ میں نکلتا ہے کہ بھی اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اولاد کی نعمت سے نوازیں گے، اور ان کا آپس میں یا تو کوئی سفر ہوتا ہے، کہیں سفر پہ جانا ہے، یا کسی اور وجہ سے، مثال کے طور پہ کوئی ڈیوٹی دینی ہے یا اور کوئی عذر ہے، تو ایسی صورت میں پروگرام بناتے ہیں کہ بچہ ختم کروایا جائے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اپنی اولاد کو ہرگز قتل مت کرو، ہرگز، کہ یہ اگر ڈیوٹی پہ نہیں جائیں گے، کتنا بڑا مسئلہ ہے یہ، روزی کا، کھانے پینے کا، ملازمت کا۔ جب یہ مسئلہ بیان کر دیا، کیونکہ صبح آدمی جو نکلتا ہے، جتنے لوگ نکل رہے ہیں یہ سب اپنے پیٹ کے لیے، اپنے لقمے کے لیے نکلتے ہیں، سب سے بڑا مسئلہ یہ پھنسا ہوا ہے۔ انسان بڑا فکر مند ہے کہ میرے دانے پانی کا کیا ہوگا۔ جب دانے پانی کے بارے میں کہہ دیا، فکر نہ کرو، ان کو بھی ہم دیں گے، تمہیں بھی ہم دیں گے، تو باقی جتنے لچر قسم کے عذر ہیں وہ تو سب بیکار ہیں۔ ہاں اگر نیک دیندار ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ عورت کی جان کو خطرہ ہے، وہ اس کا تحمل نہیں کر سکتی، تو پھر اس کی گنجائش ہے، اس کی گنجائش بنتی ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسری بات یہ کہ اگر بچے کو 4 مہینے مکمل ہو جائیں تو 4 مہینے میں تو پوری باڈی تیار ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ مکمل انسان کو تیار کر دیتے ہیں، اور پھر آسمان سے ایک فرشتہ آتا ہے، وہ اس کے اندر روح ڈال دیتا ہے، پھر اس بچے کے اندر حرکت شروع ہو جاتی ہے، جس کو عام طور سے موونگ کہتے ہیں۔ اب جب یہ موونگ شروع ہوتی ہے تو اب وہ تو 5 مہینے اس نے ماں کے پیٹ میں رہنا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ اب تو کسی حال میں بھی بچے کو ختم نہیں کیا جا سکا، چاہے ماں کی طبیعت، ماں خطرے میں ہو، یا ماں کا انتقال ہو سکتا ہو، یا کچھ بھی، کیونکہ یہ سارے تجربے ہیں، اس کی اجازت نہیں دیتے۔ میں نے تو آج تک کوئی ایسا فتویٰ نہیں دیکھا، کسی مفتی کو نہیں دیکھا کہ جس نے یہ فتویٰ دیا ہو کہ بچے کے 4 مہینے مکمل ہو جانے کے بعد حرکت اس میں آ گئی، روح پھونک دی گئی، پھر بھی اس کو آپ قتل کروا سکتے ہیں، اس کو ختم کروا سکتے ہیں۔ آج تک یہ فتویٰ نہیں ہے، اجازت ہی نہیں ہے، گنجائش ہی نہیں ہے۔ زندگی دینے والی ذات اللہ کی ہے، کسی حال میں آپ اس کو
ختم نہیں کروا سکتے۔ ان قتلہم کان خطئا کبیرا، بہت بڑا گناہ ہے ان کو قتل کرنا۔ ہوتا کیا تھا، لوگ اپنی بچیوں کو قتل کرتے تھے، کس وجہ سے؟ کہ بچیوں کے ساتھ برتاؤ بہت برا تھا، بچیوں کو مارا جاتا تھا، پیٹا جاتا تھا، کھانے پینے کا خیال نہیں رکھا جاتا تھا، اور جس طرح بھیڑ بکریوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے اس طرح سے۔ اور کتابوں میں لکھا ہے خواتین کے جو خاص ایام ہوتے ہیں ان میں ان کو ایک جگہ بند کر دیا جاتا تھا، نہ ان کے ساتھ کھاتے تھے، نہ پیتے تھے، نہ اٹھتے تھے، نہ بیٹھتے تھے، جیسے اچھوت ہو گئی، یہ حال تھا۔ اور پھر یہ بھی سوچتے تھے کہ ہم بچی کو پالیں گے، بڑا کریں گے، پھر پرائی ہو جائے گی۔ یہ ان کی سوچیں تھیں جو کتابوں میں ملتی ہیں۔ تو اس وجہ سے کہتے تھے یہ تو ہمارے لیے ذلت ہے، یہ تو ہمارے لیے رسوائی ہے۔ اور زمانہ جاہلیت کی طرح آج بھی بسا اوقات اس ماں کی زبان پر آتا ہے کہ کاش تو پیدا ہوتے ہی مر جاتی۔ انہی بنیادوں کی وجہ سے، یہ ہندوؤں کی رسموں کی وجہ سے جو مسلمانوں میں آ گئی ہیں، مشرکوں کی، ہندوؤں کی رسمیں، اس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری رسمیں ختم کروائیں، عورت کو عزت دی۔ بس اسی کے ڈر سے یہ بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ بچوں کو بھی، لڑکوں کو بھی دفن کرتے تھے، لیکن یہ کم تھا۔ وہ کہتے تھے کہ 5 لڑکے ہو گئے ہیں، 7 لڑکے ہو گئے ہیں، بس اب بہت ہے، اتنے لڑکے کیا ہم نے کرنے، اور ان کو کھلانا پڑے گا، لا کر دینا پڑے گا، ایک لمبے عرصے تک ان کی پرورش کرنی پڑے گی، کون کھلائے گا؟ تو بعض لوگ لڑکوں کو بھی دفن کر دیتے تھے، ختم کر دیتے تھے۔ تو اس وجہ سے آج بھی یہ جو آواز اٹھتی ہے بسا اوقات کہ بچے دو ہی اچھے اور فیملی پلاننگ کریں، تو اس میں اس کی اس کو روکنا، اگرچہ حمل ہونے سے پہلے پہلے اس سے اجتناب کیا جائے، حرام تو نہیں ہوگا لیکن پسندیدہ نہیں ہے، مکروہ عمل ہے کہ حمل نہ ہو، اور عورت بھی ٹھیک ہے، مرد بھی ٹھیک ہے، اللہ نے وسعت بھی دی ہے، تو ایسی صورت میں ایسا کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ بس اوقات عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ مجھے اولاد دے، اور بسا اوقات مرد یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد بڑھے، دونوں متفق نہیں ہوتے، تو ایسی صورت میں عورت کا بھی حق ہے، مرد کا بھی حق ہے کہ اولاد ہو۔ ایسی صورت میں بسا اوقات بعض خواتین رکاوٹ بنتی ہیں، اور بسا اوقات بعض مرد اور رکاوٹ بنتے ہیں، تو یہ بھی گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ پھر ایک تو قتل ہے جسمانی، ایک قتل ہے جسمانی، یہاں توجہ دینی پڑے گی کہ آپ نے جسمانی قتل کر دیا اس کا، اب اس کا دنیا میں وجود ہی نہیں رہا۔ اور ایک ہے قتل روحانی۔ روحانی قتل کیا ہے؟ کہ اپنی اولاد کو ہم نے دین نہ سکھایا، یہ روحانی قتل ہے، ان کا قتل کر دیا بچپن ہی سے، ان کو قرآن نہیں سکھایا، ان کو سنتیں نہیں سکھائیں، ان کو دعائیں نہیں سکھائیں، اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت دلوں میں پیدا نہ کی، اور دین کی معلومات فراہم نہ کی، عقائد ان کے مضبوط نہ کیے، گناہوں سے بچنے کا ان کو نہیں سمجھایا، جہنم کا نہیں بتایا، دوزخ کا نہیں بتایا، قبر کے عذاب کا نہیں بتایا، اور آخرت سے بالکل غافل رکھا، تو یہ ان کا روحانی قتل ہے۔ نحن نرزقہم وإیاکم، ہم تمہیں روزی دیں گے، یہ کھائے گا کہاں سے؟ اب کھائے گا کہاں سے، کھائے گا کہاں سے، کھائے گا کہاں سے، دین سے دور کر دیا،
اور جب وہ پڑھ لکھ گیا کچھ پاکستان میں تو اس کو پھر بیرون ملک بھیج دیا، لہذا دین کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے اسے۔ برا حال، صبح شام میڈیا کے آگے، ایل سی ڈی کے آگے بیٹھا ہے، بس ادھر کا چینل ادھر کا چینل ادھر کا چینل ادھر کے کارٹون ادھر، بس تھوڑا سا پڑھ لیا۔ اس کو کہتے ہیں روحانی قتل۔ فرمایا نحن نرزقکم و ایاہم، نحن نرزقہم و ایاکم، 2 دفعہ فرمایا قرآن میں، ان کو بھی روزی ہم دیں گے، تمہیں بھی روزی ہم دیں گے۔ دوسری جگہ فرمایا تمہیں بھی روزی ہم دیں گے، ان کو بھی روزی ہم دیں گے۔ نہ جسمانی قتل کرو نہ روحانی قتل کرو۔ ان کو اللہ والا بنانا تھا۔ ہر ماں اور ہر باپ کا یہ مقصد تھا کہ دنیا میں یہ اولاد تمہارے لیے بہت بڑی امانت، ان کو اللہ والا بنانا ہے، ان کو اللہ والا بنانا۔ اب اللہ والے نہیں بنا سکے تو ناکام ہو گئے نا۔ جہنم کی آگ سے ان کو بچانا تھا اور یہ فرض تھا، تو اس کے بارے میں اب کیا کریں گے؟ یہ تو ہو رہا ہے، یہ قتل تو مستقل ہو رہا ہے۔ تو اللہ سے توبہ کریں، معافی مانگیں، اور علی الاعلان اپنے بچوں کو کہیں کہ میں ظالم ہوں، میں مجرم ہوں، کہ میں نے تمہیں اللہ والا نہیں بنایا۔ ہو سکتا ہے ان کے دلوں میں احساس پیدا ہو جائے کہ میرے ماں باپ مجھے کیا کہہ رہے ہیں، میرے ماں باپ مجھے کیا کہہ رہے ہیں، اور آخری دم تک حسرت ہو کہ اللہ والا نہیں بنایا ہے، کہ ان کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ اللہ والے تو وہی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، واضح حدیث ہے، ارشاد فرماتے تھے خیار عباد اللہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں کہ جب ان پہ نگاہ پڑتی ہے نا، ذکر اللہ، اللہ یاد آ جاتا ہے۔ تو اگر ہم ایسا بناتے تو کیا مشکل تھا؟ اس کے ساتھ وہ ڈاکٹر بھی ہوتا، وہ انجینئر بھی ہوتا، وہ سائنٹسٹ بھی ہوتا، وہ تاجر بھی ہوتا، اور ہیں ماشاءاللہ لائن لگی ہوئی ہے، لیکن بہت کام آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے، چونکہ وہ محنت ہی نہیں ہوئی، وہ قرآن سے تعلق ہی نہیں ہوا، وہ علماء سے وابستگی نہیں ہوئی۔ علماء کے بارے میں کہا گیا کہ تو ملا ہے، ملا مولوی ہیں، ملا ہیں، ان کو تو تم روزی دیتے ہو، تم کھلاتے پلاتے ہو ان کو، یہ تمہارے محتاج ہیں، اگر تم کام نہیں کرو گے کیسے ملک چلے گا، کیسے لوگ، کیسے کھاؤ گے، کیسے پیو گے، بس یہی باتیں۔ یہ تو اسباب کی چیزیں تھیں، اسباب کو مقصد بنایا بس۔ جب اسباب کو مقصد بنا لیا، اس کی نشانی کیا ہے؟ دین سے دوری، یہ اس کی نشانی ہے، ورنہ اسباب اختیار کرنا گناہ تھوڑی ہے۔ وہ جو دین سے دوری کی نا، اس سے پتہ چلا کہ مقصد دنیا بنی ہے۔ اگر دین سے دور نہ ہوتے، جو دین مقصد تھا، جو قرآن مقصد تھا، جو نبوی زندگی مقصد تھی، وہ اگر حاصل ہوتی تو پتہ چلتا واضح طور پر کہ دین مقصد تھا۔ اب بتائیں، جب دنیا میں نہیں کہہ سکتے کہ دین مقصد تھا، تو آخرت میں اللہ کے سامنے کیسے کہیں گے کہ دین مقصد تھا، دینداری مقصد تھی؟ کہہ ہی نہیں سکیں گے۔ تو توبہ لازم ہے، اور اس کا اقرار کرنا، اس کا اعلان کرنا رشتہ داروں میں، خاندان والوں میں، اور پھر اپنے جو آئندہ نسلیں ہیں ان کے اندر اپنے پودوں میں دودھ ڈالیں، پودوں میں دودھ ڈالیں۔ پودے، اس کی تعبیر ہوتی ہے اولاد سے، اور دودھ اس کی تعبیر ہوتی ہے علم سے، قرآن کا علم، حدیث کا علم۔ اپنے پودوں میں اب دودھ ڈالیں، دودھ، دنیا بہت ڈال دی ہے، بہت ڈال دی ہے، اور تسلی رکھیں، اللہ کہہ رہے نحن نرزقکم، تمہیں بھی روزی ہم دیں گے، وَإِيَّاهُمْ، اور انہیں بھی نہیں بھولیں گے، یہ ہماری مخلوق ہے، ہم انہیں دیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، جزا اللہ عنا محمدا ما هو